بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، دور حاضر کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ بندے کو عرفان اس کی مادری زبان میں ملتا ہے۔ تاریخ بشریت بھی اس پر گواہ ہے کہ جس بندے نے بھی، جس قوم نے بھی جو درجہ و مقام حاصل کیا وہ اپنی ہی زبان میں حاصل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اصول عرفان اور درجات کی بلندی کے لیے ہم فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں کہ جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ 8ویں امام سے روایت ہے، انہوں نے اپنے آباء و طاہرین کے ذریعے اور امیر المومنین کے سے روایت فرمایا ہے کہ ایک روز رسول خدا نے ہمیں خطبہ دیا رمضان سے پہلے، جو کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح، تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دل کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیم بچوں پر رحم کیا جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدہ کر کے ان کے بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔
اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، لونڈی اور ملازمین سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا۔ جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو خدا تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطان کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پس اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔